دنیا میں سب سے بڑا اسلامی ملک انڈونیشیا اب دنیا میں مسلم آبادی یا تاریخ کے بجائے نئی مذہبی اصلاحات کے لیے سرخیوں میں ہے۔ مشرق وسطی سے اٹھے شدت پسندی کے ہر طوفان نے دنیا کے تمام ممالک کو متاثر کیا، خواہ وہ اسلامی ہو یا نہیں۔ نئی نسل شدت پسندی اور دہشت گردی کی زد میں آئی۔ کسی ملک میں قانون کو سخت کیا گیا تو کہیں سزاؤں کو، مگر انڈونیشیا نے اس مسئلہ کی جڑ کو تلاش کیا اور مذہبی اصلاحات کے دروازے کھولے اور نئے تجربے شروع کیے، جن میں ایک تھا اسلام نوسنتارا۔ دراصل بنیادی طور پر اسلام نوشنترا اسلام کا ایک فعال طور پر منتخب کردہ متبادل ورژن ہے، جسے 2015 میں انڈونیشیا میں اسلامی اسکالرز کے ایک گروپ نے تشکیل دیا ہے۔ یہ داعش کی بنیاد پرستی کے خطرے کے نتیجے میں وجود میں آیا تھا۔ اسلام کے اس ورژن کا بنیادی ایجنڈا قومی ریاست کے تصور کی حفاظت کرنا اور اسلامی تعلیمات کی اعتدال پسند اقدار کی وکالت کرنا ہے، جو کسی قوم کے ثقافتی اور سیاسی پہلوؤں میں مداخلت نہ کریں۔ یہ جہاد کے تصور کو قدیم اسلام کی انتہائی تعلیم کے طور پر رد کرتا ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ اسلام کے اس اصلاح شدہ ورژن کی نگرانی نہضہ العلماء نامی علماء کے ایک گروپ کے ذریعے کی جاتی ہے، جو انڈونیشیا کی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ ملک کے علماء اس پر متفق ہیں کہ اسلام نوسنتارا ایک ایسا نظریہ ہے جو دہشت گردی اور انتہا پسندی کا شکار دیگر ممالک کے لیے بھی مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ملک میں انتہا پسندی کو روکنے کے لیے گزشتہ چند دہائیوں سے اسلام نوسنتارا کے نظریے کو اجاگر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کا مقصد اسلام کو مقامی رسم و رواج کے مطابق ڈھالنا ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو اس پر سے عرب مزاج کو ختم کرنا ہے۔ بلا شبہ اس خطے میں اسلام عرب سے ہی آیا ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ خطہ کے مسلمان معاشرتی اعتبار سے مشرق وسطیٰ کے مسلمانوں سے مختلف رہے ہیں۔ آپ کو اصطلاح کے بارے میں بتائیں کہ اسلام نوسنتارا دراصل وہابی اور سلفی اسلام کے برعکس مقامی رسم و رواج کو مسترد نہیں کرتا ہے۔ نوسنتارا اس خطے کو کہا جاتا ہے اور اسلام نوسنتارا سے مراد اس خطے میں اسلام کا خاص مزاج ہے جس سے مقامی معاشرت جھلکتی ہے۔ انڈونیشیا میں اسلام پھیلنے کی ایک بڑی وجہ یہاں آنے والے صوفی مسلمانوں کا متعدل رویہ تھا۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دراصل اسلام نوسنتارا بنیادی طور پر انڈونیشیا میں اسلام کی مخصوص شکل ہے، جس کا مقصد خطے کے مسلمانوں میں مقامی شناخت کو مضبوط بنانا ہے تاکہ وہ یہاں بسنے والے مختلف مذاہب اور عقائد کے لوگوں سے اختلاف کے باوجود رواداری، برداشت کا مظاہرہ کریں۔ مشرق وسطی میں شدت پسندی کے کئی اسباب ہیں، سیاسی بھی اور مذہبی بھی، جن کے اثرات دنیا بھر پر پڑتے ہیں۔ افغانستان سے پاکستان اور یورپ سے امریکہ تک دہشت گردی سر اٹھاتی رہی ہے، جبکہ ایسا پچھلی دہائی میں انڈونیشیا میں بھی ہوا تھا۔ شدت پسندی کے نمونے سامنے آئے تھے، جس کے بعد ملک کی مذہبی قیادت نے حکومت کی خواہش پر نئی نسل کو انڈونیشیا کی سماجی اور ثقافتی جڑوں سے مضبوطی کے ساتھ جوڑنے کی پہل کی شروع کی تھی۔ کیا ہے پیغام انڈونیشیا اسلام نوشنترا نے ہمیں سکھایا ہے کہ عقیدے کی لوکلائزیشن انتہا پسندانہ نظریت کے امکانات کو بہت حد تک کم کر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب ہندوستان میں بھی گنگا جمنی تہذیب کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ اپنی اس تہذیب کو زندہ یا مقبول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو ملک کو ہمیشہ پر سکون رکھنے کی ضامن بن سکتی ہے۔ انڈونیشیا نے اس حکمت کا استعمال کر کے شدت پسندی کو قابو میں کیا ہے۔ اسی کے سبب انڈونیشیا کے مدارس اپنی فقہ کی تعلیم میں بحث المسائل ماڈل کے متعدل کردار کے مرہون منت ہیں، جس کی قیادت ایک عالم دین کرتے ہیں اور اس میں مرد اور خواتین دونوں ہی شرکت کرتے ہیں۔ یہ سیکھنے کا ماڈل انڈونیشیائی مسلمانوں کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ اپنے مقامی تناظر میں فقہ کی تشریح کر سکیں۔ اب مذہبی اور سماجی سطح پر سمجھا جا رہا ہے کہ ایسی تشریح ہندوستان میں بھی ضروری ہے تاکہ اسلام کو مقامی تناظر میں سمجھا جا سکے۔
सूफी रिवायत ने भक्ति रिवायत के बहुत से अज्जा को अपनाया जिसने आखिरकार हम आहंगी की सकाफत की तरक्की में मदद की। इंडोनेशिया के माहिरीन भी इस बात को मानते हैं कि इस्लाम नौशनतरा के जरिए एक गैर जरूरी खौफ का मुकाबला किया जा सकता है जिसका इस्लाम के साथ ताल्लुक है। इंडोनेशिया के मुमताज स्कॉलर प्रोफेसर डॉक्टर फरीद अतलस ने बीबीसी को एक इंटरव्यू में बताया था कि इस्लाम नौसंतारा दरअसल वहाबी और सल्फी इस्लाम के बरकस मकामी रस्म व रिवाज को मुस्तरद नहीं करता। इंडोनेशिया में इस्लाम फैलने की एक बड़ी वजह यहाँ आने वाले सूफी मुसलमानों का मुतदिल रवैया था। महक़क़ और इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर अहमद नजीब बरहानी ने भी बीबीसी को बताया था कि मुल्क में इंतहापसंदी को रोकने के लिए गुज़श्ता चंद दहाइयों से इस्लाम नौसंतारा के नज़रिए को उजागर करने की कोशिश की जा रही है, जिसका मकसद इस्लाम को मकामी रस्म व रिवाज के मुताबिक ढालना है। इस्लाम नौसंतारा बुनियादी तौर पर इंडोनेशिया में इस्लाम की मखसूस शक्ल है, जिसका मकसद खित्ते के मुसलमानों में मकामी शनाख्त को मजबूत बनाना है ताकि वो यहाँ बसने वाले मुख्तलिफ मज़ाहिब और अक़ाइद के लोगों से इख्तिलाफ के बावजूद रवादारी बर्दाश्त का मुजाहिरा करें। उनका मजीद कहना था कि इस्लाम नौसंतारा एक ऐसा नजरिया है जो दहशत गर्दी और इंतहापसंदी का शिकार दीगर ममालिक के लिए भी मुफीद साबित हो सकता है। काबिल और बात ये भी है कि इंडोनेशिया एक मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है जो किसी भी तब्दीली के बावजूद अब भी बड़े पैमाने पर इस्लाम के ज़ेर असर काम करता है। हिंदुस्तान में गंगा जमनी तहजीब हिंदुस्तान समेत कई ममालिक अब उसी इंडोनेशियाई वर्जन को पसंद कर रहे हैं। माहिरीन मान रहे हैं कि जो लोग ज़ाती फ़ायदे या दीगर एजेंडों के लिए इस्लामी तालीमात का गलत इस्तेमाल, तोड़ फोड़ और तोड़ मरोड़ कर रहे हैं, इन्हें अलग थलग किया जा सकता है। जैसा कि सूफी रिवायत ने हमें सिखाया है, नफरत का मुकाबला सिर्फ मोहब्बत से किया जा सकता है और ये मोहब्बत आसानी से इस्लाम के पसंद करने वाले फराहम कर सकते हैं। इस सिलसिले में मुमताज सियासी तज्ज़ियाकार गौतम चौधरी लिखते हैं कि हिंदुस्तान एक कसीर अल-अक़ीदा मुल्क होने के नाते इंडोनेशिया के इस्लाम नौशनतरा के मॉडल की पैरवी करना मुश्किल हो सकता है। ताहम मॉडल को हिंदुस्तानी वर्जन में तब्दील किया जा सकता है क्योंकि इस्लामी इंतहा पसंदी का मसला दोनों ममालिक के लिए यकसा है। हिंदुस्तान में उदयपुर के कत्ल की तरह इंडोनेशिया को भी 90 की दुहाई के आखिर में मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान उसी तरह के मसाइल का सामना करना पर था। बैन अल-मज़ाहिब तंजीमों की तश्कील और तामीरी मकालमे के जरिए इसका हल निकाला गया जिसके नतीजे में बिलाखिर इस्लाम नुसरत की तख्लीक हुई। वो मजीद लिखते हैं कि इंडोनेशिया से सीखते हुए हिंदुस्तान मकामी सकाफत को इस्लाम के साथ शामिल करते हुए और मजहब को मोहब्बत, भाईचारे और हम आहंगी का जरिया बनाकर इस्लाम नौशनतरा का अपना वर्जन तैयार कर सकता है, जिसमें सूफी उम्म को फरूग देने की मुहिम छेड़ी जा सकती है।